الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع معظم دانائی سبل ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے پناہ میں ہدیہ ہے محبت و عقیدت درج کرنے کے بعد قابل احترام والد الاحترام اللہ کے فضل و توفیق سے آج پھر ایک بار اس کے گھر میں بیٹھ کے اس کے دین کی تعلیمات کی تفہیم کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. گزشتہ درس میں ہم نے تیمم کے مسائل سیکھے تھے. آج کے درس میں تیمم سے متصل ایک مسئلہ ہے اور وہ عام طور پہ سردیوں کے ایام میں زیادہ ہوتا ہے اور ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے لیے اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. ویسے جوان بھی کر سکتے ہیں لیکن بزرگوں کے لیے زیادہ ہوتا ہے. وہ ہے موضوع پر مسح کرنا، موزے پہننا، اس کی شرعی حیثیت اور اس پر مسح کرنا اور اس کے فضائل اور اس کے احکامات کیا ہیں. آج ہم اس درس میں یہ بات سیکھیں گے. میں نے آپ کو یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حدث کا مطلب ہے ناپاکی. حدث دو طرح کا ہوتا ہے. ایک حدث ہوتا ہے حدث اصغر جیسے بے وضو ہو جانا یعنی چھوٹی ناپاکی، اور ایک ہے حدث اکبر بڑی ناپاکی جیسے غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جائے اسے حدث اکبر کہتے ہیں. تو جو موزے پہننا اور موزوں پر مسح کرنا ہے یہ حدث اصغر میں جائز ہے، اکبر میں یہ جائز نہیں. پہلا اصول یاد رکھنا ہے. یعنی آپ کہیں کہ پاؤں میں نہ دھونے پڑے غسل ہمارا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ غسل میں آپ کو پاؤں دھونے پڑیں گے، لیکن یہ جو موضوع والا معاملہ ہے یہ صرف وضو کے ساتھ خاص ہے. تو حدث اصغر میں موضوع پر مسح کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے جائز ہے. مرد بھی پہن سکتا ہے موزے دیکھیں بھی آپ لوگوں نے، میں واضح کر دیتا ہوں. تو مرد کے لیے بھی موزے پہننا جائز ہے، عورت کے لیے بھی جائز ہیں. پھر یہ کس چیز کے بنے ہوں گے؟ چمڑے کے، چمڑا ہو اس کے بنے ہوئے ہوں، یا نمدہ ایک ہوتا ہے یعنی رنگین کو اون کو اس کو رنگتے ہیں جب چمڑے کو تو اس نمدہ بنتا ہے اس کے بنے ہوں. تو یا اس لیول کا کوئی کپڑا ہو جس سے پانی اندر جذب نہ ہو سکتا ہو، یعنی اتنا موٹا ہو وہ کپڑا، تو پیراشوٹر ٹائپ ہو، جو ایسا کوئی موٹا کپڑا ہو جس سے پانی اندر نہ جا سکتا ہو، جذب نہ ہوتا ہو. تو ایسے 3 صورتیں ہیں جس کے موزے بنا کے پہنے جا سکتے ہیں. یہ شرعاً جائز ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ موضوع پر جو مسح ہے اس کے جائز ہونے کے لیے 7 شرطیں ہیں کہ یہ مسح کب ہوگا اور کس طرح ہوگا. پہلا یہ ہے کہ دونوں پاؤں دھونے کے بعد موزے پہننا، یعنی پہلی بار جب آپ نے موزے پہننے ہیں تو پاؤں دھو کے پہننے ہیں. یہ نہیں کہ آپ خشک پاؤں میں موزے پہن لیں اور آپ کہیں جی چلیں جی مجھے اجازت ہے اب اس کے بعد میں مسح کرتا ہوں، ایسا نہیں. پہلے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ پاؤں دھو لینے ہیں، وضو کرنا ہے مکمل، پاؤں دھو لیے ہیں، اب موزے پہننا. دوسرا ہے کہ موزوں سے ٹخنے چھپ جائیں، یعنی موزے کتنے اونچے ہونے چاہیے؟
ٹخنے اس میں چھپ جانے چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کو پہن کے لگاتار چلنا ممکن ہو، یہ نہ کہ وہ ان کے چلنے محل نہ ہو، ایسے ہو۔ پھر یہ کہ کوئی موزہ پاؤں کی چھوٹی انگلی کے مطابق 3 انگلیوں کے برابر پھٹا ہوا نہ ہو۔ پاؤں کی چھوٹی انگلی ہوتی ہے، یعنی اس کے 3 انگلیاں بنائے نا تو اتنا بھی پھٹا ہوا نہ ہو۔ اگر اتنی پھٹن ہوئی نا اس کے اوپر والے حصے سے تو اس پہ وہ موزہ پہننا جائز ہی نہیں ہے، یعنی وہ مکمل ہونا چاہیے۔ پھر موزے کا پنڈلی پر باندھے بغیر ٹھہر جانا یہ ممکن ہو، یعنی اس کو کوئی تسمہ وغیرہ نہ باندھنا ہو۔ موزے کو باندھا نہیں جا سکتا، باندھنے والا موزہ نہیں ہوگا، یہ اصولی بات یاد رکھنی ہے آپ نے۔ پھر وہ جو موزے ہیں وہ اس کیپیسٹی کے ہوں، اس صلاحیت کے ہوں کہ وہ پہننے سے ان کے اوپر اگر پانی لگ جائے تو وہ پانی جسم تک نہ پہنچے، یعنی وہ جاذب نہ ہو، وہ اس چیز کے بعد چمڑا اس سے بہترین چیز ہوتی ہے اس کے لیے۔ ہمارے یہاں جو مروجہ موزے ہیں وہ بھی چمڑے کے آپ دیکھتے ہیں پہنے جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ اس مسئلہ کے صحیح ہونے کی شرائط جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب مقیم بندے کے لیے موزے پہننے کی مدت اور ہے، مسافر کے لیے اور ہے۔ ہم سارے مقیم ہیں، میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں۔ مقیم آدمی کے لیے 24 گھنٹے اس کا ٹائم ہے کہ 24 گھنٹے تک وہ موزے پہن سکتا ہے۔ مثلا آج آپ نے عشاء کے یا کسی شخص نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا اور اس نے موزے پہن لیے۔ اب عصر کی نماز کے لیے اس نے وضو کرنا ہے نا، تو اس کے لیے پاؤں دھونا لازم نہیں ہے۔ مغرب کے لیے پاؤں دھونا لازم نہیں ہے، عشاء کے لیے پاؤں دھونا لازم، فجر کے لیے پاؤں دھونا لازم نہیں ہے۔ اب اگلی بات جو سمجھنے والی ہے، جب اس نے ظہر کے وقت موزے پہنے تھے نا، جب ظہر کے وقت موزے پہنے تھے تو تب تک وہ باوضو ہے۔ اس کا وہ وضو جب تک رہا ہے نا، گھنٹہ رہا ہے، 2 گھنٹے رہا ہے، فرض کرتے ہیں گھنٹے بعد اس کا وضو ٹوٹا ہے، تو اس ٹائم تک اس موزے کی مدت ہے۔ یہ بات ہے، یعنی پہننے سے اس کی مدت شروع نہیں ہوگی، موزہ پہننے کے بعد جب آپ بے وضو ہوئے ہیں نا تب سے اس کی مدت کا آغاز ہونا ہے۔ یہ خاص مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ موزے پہننے کی جو مدت ہے، جو اس میں رعایت ہے پاؤں دھونے کی، وہ کب سے شروع ہوگی؟ جب آپ نے موزے پہننے کے بعد بے وضو ہو گئے نا، اس وقت سے لے کر اگلے اس وقت تک آپ آئیں گے۔ تو پھر آپ کو مثلا میں نے مثال دے دی، آپ کو ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا آپ نے اور آپ کا وضو موجود ہے، آپ نے وضو کیا 1 بجے، وضو ٹوٹا جا کے آپ کا 3 بجے، تو وہ جو موزے ہیں وہ کب تک آپ کو اجازت ہوگی؟ اگلے 3 بجے تک۔ اس 3 بجے کے دوران جتنی نمازیں آئیں گی ان نمازوں میں آپ کے لیے پاؤں دھونا لازم نہیں ہے۔ یہ آپ تک موزے پہننے کی جو صلاحیت ہے اور اجازت ہے وہ کیوں دی گئی، اس کے اندر یہ حکمت دیکھیں۔ ہمارے یہاں جو بزرگ ہوتے ہیں نا، یہ شرعی رعایت ہے بزرگوں کے لیے۔ اس موسم کے اندر جس میں ہم موجود ہیں، پاؤں سے ٹھنڈک جاتی ہے، تو بار بار وہ ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھونا بیماری کے خدشات ہوتے ہیں، تو اس دوسرے پاؤں سے گرم رہتے ہیں، اس بہت سارے خدشات سے بچنے کے لیے یہ شرعی طور پہ رعایت دے دی گئی، اور پھر اس سے پاؤں جو ہیں وہ محفوظ بھی رہتے ہیں، گرد نہیں پڑتی، گندگی نہیں لگتی، تو یہ رعایت دے دی گئی۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے مدت پیش کی ہے یہ مقیم کے حوالے سے تھی، اور مسافر کی جو مدت ہے وہ 3 دن اور 3 رات ہے۔ ٹھیک ہے، مسافر کی مدت 3 دن اور 3 رات ہے، تو وہ اپنی وہ مدت پوری کر لے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ موزے کے جو فرض ہے اور سنت کیا ہے، ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے حساب سے۔ اب دیکھیے گا، ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے حساب سے 3 انگلیوں کے برابر ہر قدم کے ظاہر حصے پہ مسح کرنا یہ فرض ہے۔ یعنی آپ نے اتنا ایسے کرنے یا ایسے کرنے، 3 انگلی مدار میں اس میں مسح کر لیں۔
زیادہ کرنے لگا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ زیادہ نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن کم از کم اتنی مقدار کی 3 انگلیاں جو ہے وہ اتنا مسح کرنا لازمی ہے. یعنی آپ لازمی نہیں کہ سارا ٹخنے تک ہی مسح کریں، تھوڑے سے اگلے حصے پہ مسح کر لیں گے تو وہ مسح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. پھر جو مسح کرنا ہے آپ نے، مسح انگلیوں سے پنڈلی کی طرف کرنا ہے. موزے پر جو مسح کریں گے، یہ موزہ ہے نا، ایسے آپ مسح کریں گے، آگے سے پیچھے، ایسے سے نہیں کریں گے، ایسے آگے سے انگلیوں کی طرف سے پیچھے کی طرف آئیں گے. آپ بات سمجھ آئیں گی. پھر جب مسح کرنے لگے تو آپ کی انگلیاں کشادہ ہونی چاہیے، ایسے جڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. یہ مصنون ہے معاملہ، انگلیاں کھلی بھی ہونی چاہیے آپ کی. یہ موضوع پر مسح کرنے کا سمپل سا طریقہ ہے جو شرعی طور پر موجود ہے. مسح کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں جس سے پتہ چلے کہ مسح کو دوبارہ مسح کرنا پڑے گا؟ جب آپ نے موزے پہن لیے ایک بار، اب جب بھی دوبارہ وضو کریں گے تو 24 گھنٹے میں آپ کو موزے نہیں اتارنے پڑیں گے، موزوں پر صرف کیا کریں گے؟ مسح کریں گے. اب وہ مسح کب کریں گے آپ؟ ہر وہ چیز جو وضو توڑ دیتی ہے اس سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ سے مسح کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کہ ایک بار موزے پہن لیے تو مسح بس ختم ہو گیا، ایسا نہیں. مسح آپ نے ہر وضو کے وقت کرنا ہے. جب بھی وضو کریں گے تو مسح آپ نے کرنا ہے. لیکن اگر آپ کا وضو موجود ہے تو پھر مسح کرنا لازم نہیں ہے. یہ اصولی بات یاد رکھنی ہے. موزہ اتار دینا، چاہے پاؤں کے تھوڑے سے اگلے حصے سے اتار دیا ہو، جیسے اگلا حصہ اس کا تھوڑا سا وہ ننگا ہو گیا ہے، تو اس سے بھی مسح جو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے. موزے میں کسی ایک قدم کے زیادہ حصے تک پانی کا پہنچ جانا، یہ بھی موزے پر مسح کو توڑ دیتا ہے. اگر پانی اندر چلا گیا اور وہ زیادہ حصے تک پانی پہنچ گیا پاؤں کے، اس سے مسح کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. پھر پگڑی، ٹوپی، برقعے اور دستانوں پر مسح جائز نہیں ہے. کیا آپ کہیں جیسا موضوع پر مسح جائز ہے ایسے ہی پگڑی دے کر لو، ٹوپی دے کر لو، سردی ہے چلو ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی اپنی مرضی کا دین نہیں آپ بنا سکتے. جی جیسے کچھ لوگ جرابوں پہ کہہ رہے تھے وہ مسئلہ ایسا نہیں ہوگا. جرابوں پر مسح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ جرابیں باندھی گئی ہوتی ہیں، کہ دو چیز باندھی گئی ہوگی اس پہ مسح. پھر جرابیں جاذب ہوتی ہیں. یہ دونوں علتیں نہیں ہونی چاہیے. ایک تو وہ چیز بندھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھتے ہیں موزے بندھے ہوئے نہیں ہوتے، تسمے وغیرہ بیلٹ وغیرہ نہیں ہوتا. جرابوں میں بیلٹ ہوتا ہے. پھر جرابوں کے اندر نائلون ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو مرج کر دیتا ہے، وہ ضم ہو جاتی ہیں، پھر وہ کھل جاتی ہیں، ایسا ہو جاتا ہے. موزے کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو اس کے ضمن میں ہے، جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. اگر کسی شخص کے ہاتھ پر، پاؤں پر، جسم کے کسی حصے پر زخم ہو جائے، کوئی کٹ لگ جائے، وہ پٹی باندھے، تو وضو میں اس نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرے گا وضو میں؟ وہ دھوئے گا جگہ یا اس پر مسح کرے گا؟ یہ شرعی مسئلہ، اس کو اپنے دل پہ ضرور لکھ لینا. اس حوالے سے صاحب نور الایضاح نے جو مسئلہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص نے پشنا لگوایا، پشنے لوگ لگواتے ہیں، آج کل بھی حجامہ کرواتے ہیں، یا اس کا کوئی عضو ٹوٹ گیا تو اس نے اس پر کپڑے کا ٹکڑا یا لکڑیاں رکھ کے پٹی باندھی اور وہ اس عضو کو دھو نہیں سکتا، تو پھر کیا کرے؟ اور نہ ہی اس پر مسح کر سکتا ہے. تو اس پر واجب ہے کہ جس چیز کے ساتھ اس نے عضو کو باندھا ہے اس کے اکثر حصے پہ مسح کر دے. بازو ٹوٹ گیا نا، تو یہاں پر پٹیاں اس نے باندھی ہیں، تو بازو کا اکثر حصہ کتنا ہے؟ یہاں سے لے کر یہاں تک مسح کر دیں تو وہ کافی کفایت کر دے گا. ویسے تو بازو دھونا، ہاتھوں کو کونی اس میں دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. فرض ہے نا. اب وہ کیا کرے؟ یہاں سے اس نے باندھا ہوا ہے تو دھوئے نہیں. یہاں سے لکڑیاں باندھی ہوئی ہیں، پٹیاں رکھتے ہوئے باندھتے ہیں، یا آج کل وہ اس طرح پیک کر دیتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر، رستے لگا دیتے ہیں، تو وہ پانی آگے پہنچتے ہی نہیں ہے.
تو کیا پھر وہ دھوئے گا یا کیا کرے گا؟ اس کے اکثر حصے پر کیا کر دے گا؟ اس کا مسح کر دینا اس کے دھونے کے قائم ہو جائے گا۔ یہ اہم ترین مسئلہ اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اگر پٹی کو دھونا ممکن ہو، زخم کے خراب ہونے کا خدشہ نہ ہو، تو پھر دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب دھویا نہ جا سکتا ہو، یہ دھونے سے حرج واقع ہو رہا ہو، تو اس صورت میں یہ شرعی طور پر کیا ہے؟ رعایت موجود ہے۔ اسے کہتے ہیں پٹی پر مسح کرنے کا شرعی حکم۔ تو وہ میرے اکثر حصے پہ آپ کیا کر دیں گے؟ مسح کر دیں گے۔ اور مسح آپ نے کیسے کرنا ہے؟ صرف ایسے نہیں کرنا، انگلیاں بھگو کے آپ نے مارنی، انگلیاں تر کر کے نئے سرے سے آپ بھگویں گے اور وہ آپ اس پہ مسح کریں گے تو وہ کفایت کرے گا۔ یہاں ایک بات میں بالخصوص آپ دوستوں سے عرض کرنا چاہوں گا، شرعی طور پہ جیسے میں نے ابھی عرض کی بات، کچھ لوگ اپنے قیاس کو دخل اندازی کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ نماز میں اگر کوئی بندہ کہکا لگا کے ہنسے، کہکا لگا کے کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے جس انسان کو ہنسی آ گئی اور وہ کہکا لگا کے ہنسے، تو اس بندے کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، ہم نے وضو کے باب میں یہ بات پڑھی تھی، آپ کو شاید یاد ہو کہ وضو ٹوٹتا ہے سبیلین سے، کوئی نجاست نکلنے سے، ورنہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب ہنسنے سے وضو کیوں ٹوٹے گا؟ ہنسنے سے کوئی نجاست نکلی ہے نہ، تو کیا آئی ہے؟ یہ سمجھنے والی بات، ہنسنے سے وضو کیوں ٹوٹے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہنسنے سے کیوں وضو ٹوٹے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے اور اس کی نص یہ حضور کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مخدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نبینا صحابی تھے۔ آپ آ رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، مسجد نبوی شریف ان دنوں میں سین ایسے ہی کچا تھا مٹی کا، تو ایک چھوٹا سا گڑھا تھا اس کے اندر بنا ہوا، تو آپ اس گڑھے میں گر پڑے، نابینا تھے صحابی، آپ گر پڑے۔ وہ گرنے کی آواز ایسی آئی کہ بعض صحابہ جو ہے وہ اس طرح ہنسے مسکرائے کہ ان کی آواز وہ کہکے والی بن گئی۔ تو نماز سے فراغت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ پھیرا، متوجہ ہوئے آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جو لوگ نماز میں کہکا لگا کے ہنسے ہیں ان کی نماز بھی ٹوٹ گئی ہے اور ان کا وضو بھی ٹوٹ گیا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو ہر درس سے پہلے محترم افضال صاحب پڑھتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ دین اصل میں وہ ہے جو رسول اللہ نے عطا کیا ہے۔ بس تمہاری عقل کام کرے یا نہ کرے، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، تمہارا شعور وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ سمینا و اطعنا، جو ہم نے سنا ہے ہم نے کیا کرنا، اس کی اطاعت کرنا، کیونکہ ہماری فہم رسا، ہماری فکری اور شعوری صلاحیتیں اس لیول کی نہیں ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی حکمتیں ہم سے بہت پوشیدہ بھی ہوتی ہیں، بس جو ہمیں حکم ملا ہے ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اس لیے نماز میں اگر کوئی شخص یہ چلے، یہ مسئلہ بھی آ گیا، میں عرض بھی کر دیا ہے کہ نماز میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس سے کہکا لگا کے نہ ہنسا جائے۔ اور پھر نماز میں خیر وہ نماز کے اندر جب مسائل آئیں گے میں ڈیٹیل سے عرض کر دوں گا۔ اس حوالے سے بات آئی تھی کہ آپ کی ذہنی صلاحیتیں یا آپ کا ذہن کام کرے یا نہ کرے، قبول کرے یا نہ کرے، وہ چیز آپ نے ماننی ہے۔ جیسے کہ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح جائز ہے، جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر علتیں دو ہیں، تو وہ بندھی ہوئی ہوتی ہیں اور دوسرا وہ جاذب ہوتی ہیں، لہذا اس بات کا خاص لحاظ رکھا جائے۔ بلکہ میں تو آپ دوستوں سے اکثر یہ بات گزارش بھی کہوں گا کہ اپنے بزرگوں کو موضع لے کر دیں، اس میں دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے نا، یہ ان شرعی باتوں سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے سامنے موضوع پر ہم نے یہ سوچتے ہیں یہ موضوع ہوتے کیا ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں، ان پہ کیا کرتے ہیں؟ تو چونکہ وہ روایات ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں نا، ہم اپنی روایات چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ مثلا میں نے آپ سامنے پچھلے درس سابقہ درس کے اندر کہیں یہ بات کہی بھی تھی، ہمارے گھروں میں کتنے گھر ہیں جن کے اندر وہ ہاتھ والی چکی ہے، کتنے گھر ہیں ایسے
یعنی ہم روایات سے ہٹتے جا رہے ہیں. تو میں نے دوستوں سے یہ بات کئی بار کہی ہے، اپنے خطابات میں کئی بار یہ بات عرض کی ہے کہ چاہیے کہ آپ کے گھر میں ایک چکی ہو تاکہ سنت زہرا ادا ہوتی ہے. تمہاری بیٹی کو سمجھ آئے کہ حضور کی صاحبزادی مقدسہ سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام کہ وہ قدسی صفات صاحبزادی محترمہ وہ اپنے دست اقدس سے وہ چکی چلایا کرتی تھی. ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے. الحمدللہ میرے گھر میں ہے، اس لیے میں نے عرض کی ہے. اور کبھی کبھی اپنی خواتین کو ہفتے میں ایک بار کہا کریں چلیں کلو دانے سے ہی اس میں پیسا کریں. اس کا اپنا ایک فیض ہے. جیسے میں نے آپ دوستوں سے عرض کی تھی نا کہ باوضو رہا کریں. باوضو رہنے کا اپنا ایک فیض ہے. یعنی صرف باوضو رہنے سے اس کا اپنا ایک فیض ہے، اس کی اپنی برکات ہے. تو اسی طرح ہی اس چکی، ہاتھ کی چکی سے آپ آٹا پیس کے تو وہ روٹی بنائیں گے، اس کا اپنا ایک فیض ہے. تو ہم نا روایات سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، شرعی معاملات سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو نایاب سمجھے گی، پھر کہے گی یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، یہ اپنی طرف سے لے آئے ہیں. تو بزرگوں کو دیں، وہ ہمارے بچے دیکھیں یہ دادا ابو نے، دادوں نے یا نانوں نے، نانا ابو نے یہ پہنا ہوا ہے تو اس میں یہ کیا کر رہے ہیں. یہ چیزیں نسلوں کی میراث ہیں. دیکھیں آج ہم نے آپ کے سامنے مسائل پیش کیے تو بہت کم لوگ ہیں جن کو شاید اس بارے میں صحیح کامل معلومات حاصل ہوگی. لہٰذا اس عمل کو دہرانا چاہیے. نہ بھی ضرورت ہو نا سردی کی آپ کو تو نوجوان بھی پہن سکتے ہیں اپنے گھر میں. اس کو استعمال کیجیے، شرعی طور پر اس موسم میں خاص طور پر پہنے جا سکتے ہیں. یہ نسلوں کی تربیت ہوتی ہے. اور بچے جو یاد رکھیے گا، بچے جو آپ کو دیکھ کے کام کرتے ہیں نا وہ آپ کے کہنے سے نہیں کرتے. یاد رکھیے گا بچوں کی جو تربیت آپ کے دیکھنے سے ہوتی ہے. آپ اکثر کہتے نہیں یار اسد گالے کدے نہیں یہ کام کیتا ہے، پتہ نہیں کتوں کر کے ہے، وہ کہیں نہ کہیں وہ نقالی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ انسانی ہیومن نیچر کی بات ہے، ایسا ہوتا ہے. تو جس گھر میں صبح والدین اٹھتے ہیں، جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، جس گھر میں ایسے معاملات صبح ہی صبح ہوتے ہیں، وہاں جو ہے نا وہ بچوں پر اثر ہوتا ہے. بچے بھی صبح اٹھ جاتے ہیں. اگر والدین بھوکی دن دیر سوتے ہیں تو بچے بھی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں، آخری بات میں عرض کرتا ہوں. یہ ہماری روایت کی بات میں نے چھیڑی تھی. ہمارے یہاں جہلم میں جس مسجد میں جمعہ پڑھا رہا ہوں وہاں پر امام رہے ہیں مولانا الف الدین صاحب. بڑا مبارک نام، بڑی پیاری شخصیت، بڑی دھیمے مزاج کی شخصیت اور بڑی بارون چہرہ. تو ایک بار میری ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی. اللہ اکبر، کاش اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب کرے. وہ کہنے لگے حضرت صبح ہو میری جس وقت بھی آنکھ کھلی ہے نا تو میں نے اپنے والد صاحب کو مصلی پہ دیکھا. اب یہ اس کی بات نہیں تھی، یہ مسلسل عمل تھا حضرت کا. کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے نا کہ رات کے 3 بجے آنکھ کھل گئی ہے، ہم نے اپنے والد صاحب کو مصلی پہ ہی دیکھا. اب یہ ہے وہ تربیت جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. عملی تربیت ہوتی ہے کہ بچے دیکھ کے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ گھر میں بیٹھے ہو، کوئی دوست آ جائے بلانے کے لیے، آپ کہیں بچہ جاؤ بتاؤ ابو گھر پہ نہیں ہے، اس لیے ہی کہنا ہے ابو کہنے میں گھر پہ نہیں ہے. جی تربیت دیکھیں نا آپ کہاں سے نقصان ہم کر دیتے ہیں. تو نسلوں کی تربیت ہمیں ایسے کرنی ہے. یہ چیزیں اگر ہم گھر میں اڈاپٹ کریں گے، اختیار کریں گے تو ایٹومیٹکلی ان کی تاثیر پہنچے گی. اس لیے میں نے عرض کی تھی کہ آپ خود بھی اپنا کچھ نہ کچھ پیش کیا کریں، اس کا اثر ہمارے بچوں پہ پہنچتا ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ کوئی بندہ اپنے ہاتھوں سے اپنا سرمایہ ضائع کرتا ہے؟ کرتا ہے نہیں. کوئی بڑا ہی ایسا ہوگا جو اپنے ہاتھوں سے سرمایہ سے پانی روڈ چھڑے، ایسے ہی نہیں. کوئی بندہ اپنے ہاتھوں سے سرمایہ، آپ کی زمین، آپ کی جائیداد، آپ کی دولت، آپ کا روپیہ پیسہ یہ تو بھاڑ میں جائے نا. سب سے بڑا سرمایہ تو آپ کے بچے ہیں. اور وہ ہم اتنی صرف نظر سے، عدم توجہ سے اس کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثالیں دے دیتا ہوں. یہ جتنے دوست باہر نہیں رہتے، اولاد کی کمائی کے لیے جاتے ہیں، پیچھے ان کے بچے نہیں سنبھالتے. بڑی کو مات رکھ رہی ہوگا نا تو وہ سنبھال رہے، نہیں تو بچے ان کے.
جن کے لیے کمانے گئے نا سرمایہ، وہ سرمایہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے. تو جب تک بچے جوان ہوتے ہیں تو گھر ان کے بجائے بننے کے ختم ہو جاتا ہے. جی یہ کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے یہ باتیں میں نے آپ سے درد دل سے عرض کی ہیں کہ یہ کام ہم سب کے کرنے کے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.